अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद नादे अलियम मजहर अलजायब तस्तहु औलुल लका फिन नवाइबे कुल्लु हम्बिन व गम्बिन सयन जली बेअज़मतिका या अल्लाह बेनबुव्वतिका या मोहम्मद बेविलायतिका या अली हो या अली हो या अली हो। प्यारे नबी की प्यारी नवासी शाम को कैदी बन के चली है। प्यारे नबी की प्यारी नवासी शाम को कैदी बन के चली है। सब्र की मलका ज़हर की प्यारी शाम को कैदी बन के चली है। प्यारे नबी की प्यारी नवासी शाम को कैदी बन के चली है। देख रही है कोई तो आए शान पकड़ कर काश बिठाए। देख रही है कोई तो आए शान पकड़ कर काश बिठाए। ना है सवारी ना है अमानी शाम को कैदी बन के चली है। प्यारे नबी की प्यारी नवासी शाम को कैदी बन के चली है। भाई भतीजे भांजे बेटे सात वतन से आई थी लेके। भाई भतीजे भांजे बेटे सात वतन से आई थी लेके। हाय मुकद्दर आज अकेली शाम को कैदी बन के चली है। प्यारे नबी की प्यारी नवासी शाम को कैदी बन के चली है। बेटों को सदका भाई पे करके जिसने किए थे शुक्र के सजदे। बेटों को सदका भाई पे करके जिसने किए थे शुक्र के सजदे। छोड़ के तन्हा लाश को उसकी शाम को कैदी बन के चली है। प्यारे नबी की प्यारी नवासी शाम को कैदी बन के चली है। जिसकी कनीज़े निकले न बाहर बल में ले आए उसको सितमगर। जिसकी कनीज़े निकले न बाहर बल में ले आए उसको सितमगर। हो के आए गुरबत बिनते अली की शाम को कैदी बन के चली है। प्यारे नबी की प्यारी नवासी शाम को कैदी बन के चली है। कितने ही कैदी जिसने छुड़ाए आज वो बीबी सर को झुकाए। कितने ही कैदी जिसने छुड़ाए आज वो बीबी सर को झुकाए। एक रिदा की बन के सवारी शाम को कैदी बन के चली है। प्यारे नबी की प्यारी नवासी शाम को कैदी बन के चली है। प्यारे नबी की प्यारी नवासी शाम को कैदी बन के चली है। सब्र की मलका ज़हरा की प्यारी शाम को कैदी बन के चली है। मम्मी अरफत स्टार्ट हो गया वहाँ से निकल गया। हाँ तुम्हारा फोन बोले वापिस नहीं आ रहा। निकल गया। 10 मुहर्रम को हक व बातिल के दरमियान जंग का आगाज हुआ जिसमें बाज़ाहिर बातिल कामयाब नजर आया लेकिन कयामत तक के लिए हक सुरखरू हो गया। करबला के आखिरी शहीद हजरत अली वजहुल्लाह करमुल करीम के फर्जंदे
عظیم امام وقت حضرت امام حسین علیہ السلام تھے. حضرت 10 محرم تک کہ تاریخ تو حضرت امام حسین علیہ السلام کے رقم کی اور انتہائی دلیری کے استقامت کے ساتھ دشمنان اسلام کا مقابلہ کرتے ہوئے اللہ کی راہ میں شہید ہوئے. جب آپ اور آپ کے تمام مرد اصحاب پروانے اور اپنے امام و سپہ سالار کے نیک مقصد پر جانیں قربان کر چکے تو اس قافلوں میں بچنے والوں میں حضرت زین العابدین کے علاوہ تمام عورتیں اور بچے باقی رہ گئے تھے. ان پر مزائد مشکلات و مصائب کا آغاز 11 محرم کی صبح کو ہوا جب ان میں کوفے لے جانے کی بات کا حکم دیا گیا. یہ بات واضح کرتے چلی گئی کہ قیدی کربلا کے اس قافلے جب کربلا آئے اور کوفے والوں کی بے وفائی کا پتہ چلا تب سے لے کر جب ان پر پانی بند کیا گیا تب تک مسلسل عذابناک حالات سے رہے. لیکن عشقان رسول اس قافلے کے صبر اور استقامت میں ذرا برابر بھی کمی نہ آئی ہوئی. نہ ہی عشق رسول کم ہوا نہ ہی قدم لڑکھڑائے بلکہ ان کا حوصلہ بلند سے بلند تر ہوتا چلا گیا. آفرین ہے ان خواتین پر جب ان کے اپنے بھائی شوہر اور اولاد کو ایک ایک کر کے ان کے سامنے شہید کیا گیا اور پھر ان کے اجساد کو بے قرار کفن تپتی صحرا میں چھوڑ کر آنا پڑا تو انہوں نے مردوں وار ان تمام اصحاب کے سامنے کیا. ان کو بے پردہ کوفے و شام کی گلیوں میں پھرایا گیا لیکن وہ مقصد شہادت نے بھول نہ سکیں گے. مصیبت سے بچنے کے لیے یزید معمول کے سامنے سر جھکا دیا. بلند ہوا ان شہزادیوں اور کنیزوں کا مقام جنہوں نے نہایتی ہمت و دلیری کے ساتھ مقصد حسین کو زندہ رکھا. مضمون کے آغاز کرنے سے پہلے ایک بہت اہم سوال کا جواب دینا انتہائی ضروری ہے. اکثر لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ اگر امام اولیاء مقام حضرت امام حسین علیہ السلام جانتے تھے کہ کربلا میں شہید کر دیے جائیں گے تو آپ نے اپنے ساتھ عورتوں اور بچوں کو کیوں لے کر آئے؟ تو یقیناً جانے کہ نواسہ رسول اور فرزند علی کے کوئی قدم بھی حکومت سے خالی نہ رہا. اگر امام حسین علیہ السلام صرف اپنے مردوں کو لے کر چلے جاتے اور عورتوں کو نہیں لے کر جاتے تو صرف نتیجہ یہ ہوتا کہ حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کے اصحاب وہ کربلا میں شہید کر دیے جاتے اور ان کی قربانی کربلا میں ہی دفن ہو جاتی. مقصد حسین امام حسین علیہ السلام دنیا تک نہ پہنچا پائے بلکہ کربلا میں مقید حجت اس مقصد کے لیے قربانی دی گئی تھی. وہ مقصد فوت ہو جاتا اور لوگ اسے محض اقتدار کی جنگی سمجھتے رہتے. اگر میدان کربلا میں حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت کا اصل مقصد آج زندہ ہے تو ان عورتوں اور بچوں کے قافلے جنہوں نے کربلا، کوفے و دمشق بلکہ ہر مقام پر صبر و استقامت کا مظاہرہ کیا اور سیدہ زینب نے ہر مقام پر اپنی تقریروں اور ذرائع و نیڈر انداز میں عام لوگوں کے سامنے مقصد حسین واضح کیا. یزید کے جارائے کریے شہرے چھوٹے مندی کروائے دیے گئے تھی کہ کچھ گارجیوں نے جن کا اسلام سے کوئی تعلق ہی نہ تھا کوفے پر حملہ کیا تھا اور ہم نے ان پر فتح حاصل کی ہے. ان کے تمام مرد کو مار دیا گیا ہے اور ان کے گھر والوں کو شہر کی گلیوں میں کچھ جانشین بارد بنا کر کے پھرایا جائے گا. ذرا غور کیجئے کہ اگر امام حسین علیہ السلام اپنے قافلے میں عورتوں کو شریک نہ کرتے تو یزید کی یہ چال کامیاب ہو جاتی اور اصل مقصد حسین ختم ہو جاتا. لیکن سیدہ زینب کی تقریروں نے عوام پر یہ بات ثابت کر دی کہ یہ جنگ اسلام کی بقا کی تھی، اختیار کی نہیں. جنگ
غیر مسلمان نہیں بلکہ آل محمد تھے۔ اس عام کے سیدہ زینب کی شرابی میں کی باقی تمام خواتین نے بے بخوبی آگے بڑھے۔ اگر یہ کہا جائے تو یہ بھی جاننا ہوگا کہ اگر اسلام زندہ ہے تو امام حسین علیہ السلام کی قربانی اور شہادت کی بنا پر، اور یہ نام حسین زندہ ہے تو سیدہ زینب کی قربانی و تکبیر کی بنا پر۔ ایک اور وضاحت کرتے چلے کہ کچھ چار لوگ اسے آج بھی اقتدار کی جنگی کہتے ہیں۔ جان لے کہ اقتدار ایک حکومت کے بھوکے اور خواہش کے سوا کچھ بھی نہیں، اور خواہش اندھاوا ناک حالت میں جب جان اور عزت دونوں داؤ پر لگا جائے دم ٹوٹ جاتا ہے، لیکن عظیم مقصد اپنے اندر عظیم حوصلہ اور استقامت رکھتے ہیں اور عظیم مقصد کے حملے اس مصیبتوں کا مقابلہ کرتے ہیں جو کہ پہاڑوں کا سینہ چیر چکا ہے۔ اس جنگ کا مقصد اسلام کو اصل دیگر پہ لانا تھا، اس لیے نہ تو کوئی مرد جان قربان کرے، نہ کوئی غیر بھائی، نہ ہی آج تک بی بی سیدہ کی کسی غیر مرد نے آواز نہ سنی، اور نہ ہی اس کے ساتھ آنے والے خواتین کے ہاتھ ڈگمگائے۔ اور جب انہیں بے پردہ اور ننگے پاؤں کوفے کی تپتی گلیوں میں پھرایا گیا تو آپ مصیبتوں پر رونے کی بجائے خدا بندوں کا نوحہ اور خطبہ شروع کیے۔ امام حسین کے مقصد کے قربانی کو زندہ رکھنے کی کوشش میں لگے رہے۔ اس مضمون میں ہم کچھ خاص خواتین کا ذکر کریں گے جنہوں نے اپنے صبر اور حوصلے کے کربلا، اس کے بعد اپنے تقدیر کے ایک خاص تقریر رقم کی۔ سیدہ زینب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی اور سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ کی بیٹی تھے۔ آپ کا نام رسول اللہ خدا نے رکھا تھا۔ آپ کے نام کے دو الفاظ کا مضمون ہے، زین اور اب۔ زین کا مطلب ہے زینت اور اب کا مطلب ہے باپ، یعنی باپ کی زینت۔ آپ شکل و صورت اور امام حضرت علی کے مشائخ تھے۔ آپ اسلام انتہائی ان کی انسانیت کی تاریخ کا روشن ستارہ ہے۔ حضرت زینب ایک بلند مقام سے جنگ دیکھ رہے تھے جو آج بھی تیلہ زینبیہ کے نام سے مشہور ہے۔ جب حضرت امام حسین علیہ السلام کو شہید کر دیا گیا تو حضرت زینب نے حضرت زین العابدین اور باقی تمام عورتوں اور بچوں کو ایک جگہ اکٹھا کر دیا۔ فوج یزید قتل عام کے بعد آگے بڑھے اور تمام خیموں کو آگ لگا دیے گئے۔ نواسہ رسول تپتے صحرا میں لیٹے ہوئے قافلوں کے ساتھ اکیلے رہ گئے تھے۔ تمام عورتوں اور بچوں کی بے دردی بند ہو چکی تھی، جبکہ اپنی سکینہ دکھوں اور غموں سے نڈھال تھی۔ اس جنگ میں آپ نے بھائی کے ساتھ ساتھ اپنے دو بیٹوں اون و محمد کی بھی قربانی دی تھی۔ آپ نے جس عظیم رکعت جناب ایثار، ذوق ذات، صبر اور استقامت کا مظاہرہ کیا، اس کی دنیا میں کوئی دوسری مثال نہیں ملتی ہے۔ آپ نے حضرت حسین ابن علی کے مقصد پہ بھرپور ساتھ دیا اور ستاریت حسین کہلائے گئے۔ اور علامہ اقبال فرماتے ہیں، حدیث عشق دو بات است کربلا و دمشق یک حسین رقم کر دے۔ دیگر زینب حضرت امام حسین نے شہادت پر کر کے کربلا میں ایک تاریخ رقم کر دی گئی ہے، اور پھر سیدہ زینب نے کربلا سے دمشق تک سے سفر سے جا بجا تحریر کر لیا۔ تمام یتیموں اور بیویوں کو خیال رکھ کے ایک ایسی تقریر رقم کی جس کا ایک الفاظ آپ کی ہمت اور دلی ہے۔ آپ کے دلیرانہ خطبات ان کے یزید کے ناپاک حکومت میں ستون حال کر دیا گیا اور اس کو دین و دنیا میں قیامت تک ذلیل اور ذکیر کر دیا گیا۔ اگر سیدہ زینب کے کردار پر نظر ڈالے تو آپ پھول سامنے آتے ہیں۔
دو پہلو سامنے آتے ہیں۔ کربلا کے لیے جو مدینہ سے قافلہ چلا تھا، اس کے بھائی کے شان بشان رہے، ایک بہترین مشابہت رکھنے والے، وظائر کا کردار ادا کرنے والے، ایک ایسی بہن جس کے سینے میں اپنے مرشد اور عظیم بھائی کی محبت اتنی رہی کہ حضرت مسلم کی شہادت سے، ان کی خبر سے لے کر کربلا کے آخری وقت تک مسلمان کی گمشدہ دوست بن کے رہے، اس ہمت بے پردہ رہے۔ دوسرے کردار کربلا کے بعد ادا کیا، جب مصائب کا پہاڑ ٹوٹا تو آپ کے لیٹے ہوئے قافلے کے بچوں کو لیا، سینے سے لگایا، دلوانہ بیان کرا، جیسے ہی ایک بہیمت سپہ سالار، لیڈر اور شاگرد کا کردار ادا کیا۔ فوج یزید اس لیٹے ہوئے قافلے کو لے کر کوفے کی طرف روانہ ہوئے تو سیدہ زینب کو اپنے پیاروں کو، لاشوں کو بے قرار کفن تخت صحرا میں چھوڑ کر کوفے جانا پڑا۔ کربلا سے کوفے کا سفر 56 میل ہے۔ یہ فاصلہ بہت سرحد سے طے کیا گیا اور 11ویں محرم کی شام کو اہل بیت کا یہ عظیم قافلہ کوفے پہنچ گیا۔ مسجد خانے میں سودائے سر اقدس رکھے گئے اور اہل بیت کو مسجد خانہ سے بے پردہ کوفے کی تنگ گلیوں میں پھراتے ہوئے ابن زیاد کے محل تک لایا گیا۔ کوفیوں میں پہلے ہی اعلان ہو چکا تھا کہ کچھ مسلمان خارجیوں نے کوفے پر حملہ کیا اور ناکام ہو گئے، ان کے لیے اہل خانے کو رکھا جائے۔ تمام صحرا میں فتح کی شودائیاں بجنے جا رہی تھی۔ جب سیدہ زینب محل میں تشریف لے گئے تو ابن زیاد نے کہا کہ غور سے سنو، یہ میری فتح کی شودیاں بج رہی ہے۔ سیدہ زینب اس کی بات کو بنا سنے کچھ نہ کہا۔ جیسے ہی تھوڑی دیر بعد اذان شروع ہو گئی تو شودیاں بجنا بند ہو گئی تو سیدہ زینب فرمایا، غور سے سن اس اذان کو، اس میں تیری نہیں میرے بھائی کی آب و ہوا اجداد کا ذکر ہے۔ تیری شودیاں ان قریب بند ہو جائیں گی اور یہ اذان ہمیشہ یوں ہی سنی جائیں گی۔ ابن زیاد نے کہا، خود نے تمہارے دعوے کو اسکار کیا ہے۔ تب شہزادی زینب نے، جن کی آواز کسی غیر مرد نے کبھی نہ سنی ہوگی، آپ نے اپنا رباب اور دبدبے لہجے میں ایک تقریر ارشاد فرمائی، شکر ہے خدا کا جس نے ہمیں اس بزرگی کا کرامات عطا فرمایا۔ آپ نے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے پاک کیے گئے اور ان قریب فاسق اور ذلیل رسوا ہو گیا۔ میں نے خدا کی جانب سے نیکی کے سوا کوئی چیز نہیں دیکھی۔ ہم اہل بیت کے لیے اللہ کے لیے شہادت حکم فرمائے، وہ اللہ کی راہ میں لیٹے اور شہید ہو گئے، اس دن کے لیے تیار ہو جائے تو عرضی حکومت نے نشانہ کے چور ہے، دنیا ختم ہونے والی چیز ہے۔ شہزادی زینب نے کسی نیڈر تکبیر کی بعد میں کوفیوں پر اس قافلے کی حقیقت خیال تو ابن زیاد کو بغاوت پہ خوف محسوس ہوا اور اس نے جلد سے جلد اس قافلے کو دمشق کی طرف روانہ کیا اور ہر جگہ سیدہ زینب نے تقریر کی، کبھی اہل بیت کی حمایت بڑھانے کے لیے تو کبھی عوام الناس کو واقعہ کربلا کی حقیقت سے آگاہ کرنے کے لیے۔ 18 دن کے مسافت کے بعد یہ قافلہ دمشق تک تو نہ پہنچا لیکن ایک زندان میں قید کر دیا گیا۔ اگلے دن میں اس قافلہ شہر کی گلیوں میں بے پردہ حکومت ہوئے یزید کے محل کے باہر لے کر کھڑا کیا گیا۔ تاریخ میں ملتا ہے کہ سیدہ زینب نے اہل بیت کے ساتھ 17 اذانیں محل کے باہر سنی، کیونکہ جھوٹی کامیابی کے جانشین کے لیے محل کا آراستہ کیا جا رہا تھا۔ جب شہزادی محل میں داخل ہوئی تو آپ کی چال ڈھال میں چہرے مبارک پر ایک خاص رباب اور دبدبا تھا۔
جو کہ اہل بیت کا خاص تھا۔ آپ نے یزید کو کترا لیٹا ہوا ایک کونے میں رک گئی اور ایک طرف ہو کر بیٹھ گئی۔ جب یزید نے کہا کہ اللہ نے ہمیں تمہارے مقابلے میں عزت و کامیابی عطا کی ہے، تو شہزادی زینب نے تقریر زا خطبہ دیا جس میں محل کے دیوار ہلا کر رکھ دی تھی۔ محل کی وہ حمد و ثنا کے بعد آپ نے فرمایا، اے یزید، فلک اور عظیم کے فتح پہ مجھے تجھ سے مقابلہ ہونے پر مجبور کر دیا گیا۔ یاد رکھنا، رب العزت ہمیں یہ جتنی بھی ہمارے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے اس کے حال میں اپنے نانا کے سامنے رکھوں گی، نہ ہی ہمارے مقدس کو ضائع کرا جائے گا، تو نہ ہمیں اپنے آپ کو نقصان پہنچائیں گے، نہ ہی تیرے آدمیوں نے نوازہ رسول کی اس بیویوں کے فرزندوں کے فاسق کو نہایت ہی بے پردہ، اس بے زبان کو لوگوں کو بے پردہ جانشین خواتین اہل بیت کو بے پردہ کیا۔ ہم ان قریب اپنے نانا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر تیرے منزل کا ذکر کریں گے۔ وہاں شہیدوں کے چہروں کا خون اور ان کے جسم کی خاک صفا نہ جائیں گی۔ وہ عادل حقیقت نبی کی اولاد اور ان کے ساتھیوں کو الگ قاتل کرنے والوں کو ذرا سا ہر روز بدلہ لیا جائے گا، وہی ہماری امیدگاہ ہے۔ آگے یزید، تو اپنی پوری لڑائی سارے مقرود و فرزن کر لے اور اپنی ساری سخاوت ہمارے دشمن میں جھکا دے، مگر یاد رکھنا، خدا کی قسم، تو ہمارے ذکر کو کبھی نہیں مٹا سکے گا۔ سیدہ زینب کا خطبہ سن کر یزید سوچا کہ کہیں یہ ہمارے یہاں کے قافلے لوگ ان کے خلاف نہ کھڑے ہو جائے، تو یزید نے قافلے کو فوراً مدینہ واپسی بھجوانا مناسب سمجھا اور حضرت ابن بشیر انصاری ان کے ذرائع حفاظت قافلہ اہل بیت کو مدینہ روانہ کیا۔ واپس آ کر جب سیدہ زینب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پر تشریف لائے تو یہ الفاظ زبان مبارک پر جاری ہوا، اے میرے مقدس نانا جان، میں آپ کی فرزندی اور اپنے بھائی حسین کی شہادت کی خبر لائی ہوں۔ آپ کی اولاد کو رسیوں سے باندھ کر بے پردہ کوفہ اور دمشق کی گلیوں میں پھرایا گیا، پھر آپ اپنی والدہ محترم حضرت بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ کی قبر مبارک پر تشریف لے کر گئی۔ کربلا کا تمام حال ایسے دردناک الفاظ میں بیان کیا اور اتنی گریہ بازی کی کہ پتھروں کا کلیجہ بھی چھلنی ہو چکا تھا۔ بے پناہ مصائب نے شہزادی زینب کے دل کے اور جگر کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے تھے۔ مدینہ منورہ میں پہنچنے کے تھوڑے ہی عرصے بعد 62 ہجری میں انہوں نے اپنی جان آفرین کے سپرد کر دی اور یوں یتیموں اہل بیت کی سرپرستی، شہدائے کربلا کی یادگار اور دشمن کو عذاب خدا سے دردناک کرنے والی مثال خطیب اپنے محبوب اور مظلوم بھائی سے جنت الفردوس میں جا ملی۔ آپ سب درود شریف پڑھ آپ کے اور آپ کیا کریں۔ 10 محرم کا سورج جیسے ہی غائب ہونے لگا، اندھیرا چھانے لگا اور یوں غریبوں کی شام آ گئی۔ زمین کربلا میں رسول اللہ کی نواسیاں بیٹیاں اپنے بالوں سے اپنے منہ کو چھپاتے ہوئے بے وارثوں کی طرح بیٹھ گئی۔ کہیں قاسم کے ٹکڑے پڑے ہیں، کہیں اکبر کی لاش پڑی ہے، کہیں عباس کے بازو پڑے ہیں، کہیں اظہر کا ننھا جسم پڑا ہے، تو کہیں نواسہ رسول حسین ابن علی کی لاش پامال ہو کے زمین پہ بکھری ہوئی ہے، اور وہاں فوج یزید جھوم رہی ہے، خوش ہو رہی ہے کہ بنی ہاشم کا نام ہم نے زمین سے مٹا دیا، ان کی عورتوں کو بے پردہ کر کے رسیوں سے رسوا کر دیا۔
बीबी कभी आसमान को देखती, कभी यतीम बच्चों को संभालती, कभी हुसैन बन के एक एक बीबियों को दिलासा देती। इमाम सज्जाद जब इमाम हुसैन की लाश पामाल होते देखते तो उनको एहसास होता कि कहीं ज़मीन फट ना जाए। वो अपना सर ज़मीन करबला में रख के अल्लाह की नेमतों का शुक्र करते हैं। यह है रसूल अल्लाह का ख़ानदान जिसने कभी रोया नहीं ज़मीन करबला में। जब उनका सब्र ख़त्म हुआ तो वहाँ से उनका शुक्र शुरू होता है। यह है रसूल अल्लाह का ख़ानदान, नवासा रसूल, बीबी नवासा रसूल की शहज़ादी बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैह अपनी खालिक से कहते कि ए अल्लाह, तेरा शुक्र है कि तूने मोहम्मद के घराने को इस अजीम इम्तिहान के लिए चुना। ए अल्लाह, तेरा शुक्र है कि तूने मेरे बाबा को, मेरे भाई को शहादत के लिए चुना। ए अल्लाह, तेरा शुक्र है। बस कहीं ज़ैनुल आबिदीन सजदाए शुक्र में है तो कहीं बीबी ज़ैनब कुबरा अब्बास बनकर फेरा दे रही है। जब तमाम बच्चों को जमा किया गया तो मालूम हुआ कि कुछ फौजी यजीद ने खेमों को जब आग लगाई तो उसमें से कुछ बच्चे जल के मर गए। तो माँ बस यही फिक्र में थी कि अल्लाह जाने मेरा बच्चा जल गया या घोड़ों के नीचे आके दब गया है। कुछ बच्चे मिलते रहे तो कुछ बच्चों की लाश मिलती रही। बस बीबी ज़ैनब ने सबको जमा किया और कहा, घबराओ नहीं, अब्बास की बहन अभी जिंदा है, आप सब सो जाओ। बस नबी के ख़ानदान इस गरीबों की शाम में यतीमों और बेवारिसों की तरह बैठी रही। इतने में दूर से कोई घुड़सवार आ रहा है। बीबी ज़ैनब ने देखा और फरमाने लगे, ए घुड़सवार रुक जा, यहाँ नबी की बेटियाँ सोई हुई है, चले जाओ जाओ। बीबी ज़ैनब देखते हुए कि घुड़सवार धीरे धीरे बीबियों की तरफ आ रहा है। बीबी ने फरमाया, ए गोए शख्स, हम लूट चुके हैं, हमारे खेमे लूट चुके हैं, हमारे जवान मारे गए हैं, हमारे पास देने के लिए कुछ नहीं है, ए शख्स चला जा। बीबी देखती है वो घुड़सवार और नज़दीक आ रहा है। इतने में अब्बास की बहन अली की बेटी अली बनकर करीब जाती है और घोड़े को पकड़ लेती है और फरमाते, ए सवार, तूने सुना नहीं, मैं अली की बेटी हूँ, रुक जाओ। बस ये कहना था, उस घुड़सवार ने चेहरे से नकाब हटाया। बीबी ज़ैनब देखते तो पता चला ये उनके बाबा अली है। रो रो के कहते हैं, ए मेरी बेटी, मैं तेरा बाबा अली हूँ। बीबी ज़ैनब ने अपने बाबा को देखा तो ज़ारों कतार रोने लगे और कहने लगे, ए मेरे बाबा, कासिम मारा गया, ए मेरे बाबा, मेरा अकबर ना रहा, ए मेरे बाबा, मेरा अब्बास ना रहा, इन जालिमों ने असगर को मार दिया बाबा, रसूल अल्लाह का नवासा हुसैन ना रहा। इमाम अली कहने लगे, मेरी बेटी सब्र करो, सब्र। अल्लाह का ख़ानदान, अल्लाह ने ख़ानदान को, जवानों को शहीद होता हुआ देखना चाहता था। अल्लाह ये चाहता है कि रसूल अल्लाह की बेटियों को कैदी बनाकर बाज़ारों में फिराया जाए। एक तरफ जुल्म की इंतहा हो और एक तरफ रसूल अल्लाह का खुंबा सब्र की इंतहा करके देखे। हमें इसी कुर्बानी को दुनिया तक दिखाना है कि क़यामत तक कोई यजीद ये ना कह सके कि तुम्हारा नाना झूठा है, ये इस इस्लाम झूठा है। सब कुछ कुर्बान करके हम बताए कि इस्लाम अल्लाह का दीन है और तुम्हारे नाना अल्लाह के रसूल है। उन्होंने जो कहा वो सब अल्लाह के कलाम है। सरे हुसैन जब नोके नेज़ा पे आए तो अल्लाह के हम्द व सना करने लगे, अल्लाह का शुक्र करने लगे। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के कटे हुए सर को सब देख रहे हैं कि उनकी बाहों, बहनों, बेटियों और सारे सरों पे से चादर हटी हुई है। उनके खेमों को जलाया जा रहा है। वो अल्लाह के गवाह बन के अल्लाह की मर्जी में राज़ी है। और फिर रसूल अल्लाह की नवासियों को कैदी बना के इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के कटे हुए सर के साथ कूफे व शाम की तरफ चले गए, क्योंकि
यजीद का ये हुक्म था कि सर हुसैन काट के मेरे पास लेकर आओ। और रसूल अल्लाह की नवासियों को कैद करके जंजीरों में जकड़ के उनको पत्थर मारते हुए इस तरह महल तक पहुंचाओ कि लोगों के दिल में मेरा दबदबा कायम हो जाए। तारीख ने लिखा है रसूल अल्लाह के खानदान के छोटे बच्चे ऊँटों से बंधे गए हैं और यूं काफिला चलता रहा। जैसे ही अचानक से सर हुसैन रुक गया, लोगों ने बहुत कोशिश की कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम सर को आगे बढ़ाए। वो नेज़ा वापस इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का सर नेज़ा वहीं रुक जाता है। तो शिमर ने अपने इमाम सज्जाद से पूछने लगा कि तुम्हारे बाबा का सर आगे क्यों नहीं बढ़ रहा। इमाम सज्जाद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को सर को देखते हैं तो सर में से आवाज़ आई, बेटे सज्जाद, मेरी सकीना ऊँट से गिर गई है, उसे ले आओ, उसके बगैर ये मंजिल अधूरी है। जो रसूल अल्लाह के ख़ानदान के छोटे छोटे बच्चों को ऊँटों से बांधे गए थे, उनमें से जो बच्चा गिरता वो ऊँट के और घोड़ों में पामाल हो जाता, होके शहीद हो जाता। आज भी उन शहीदों की कब्र कूफे व शाम के रास्तों में बनी हुई है। ये काफिला चल ही रहा था, इतने में बारिश हो गई। फौज यजीद को दूर एक गिरजा घर नजर आया। वो करीब गए और कहने लगे, हम वक्त के हकीम के फौज है, हमें एक रात यहाँ आराम करने दे। उस चर्च के पादरी ने काफिले को देखा कि बेपर्दा बीबियाँ हैं। एक नूरानी चेहरा वाला कैदी बीबियों के साथ जंजीरों में जकड़ा हुआ है और तमाम सर नोके निज़ा पे सवार है। वो सर पे नज़र घुमा रहे थे, कभी जॉन का सर देखते तो कभी हूर का सर देखते, कभी कासिम का सर देखते तो कभी अली अकबर का सर देखते। जब उस पादरी की निगाह अली असगर के छोटे से सर पे पड़ी तो वो चीख उठा और कहने लगा, ऐ लोगों, ये तो कुछ ही माँ का बच्चा है, इसने क्या जुर्म किया है। तो कहने लगे, ये इसका सर क्यों काट के तुमने नोक पे नेज़ा किया है। वो गुरूर और तकब्बुर से कहने लगा, ये हमारे बादशाह को नहीं मानता था और जो हमारे बादशाह यजीद को नहीं मानेगा उसका हशर यही होगा। इतने में उसकी निगाह घोड़े पर पड़ी जो अपनी जुल्फों से काजी अब्बास का सर बांधा था। वो हैरत से पूछने लगा, ऐ लोगों, इस मुबारक सर को घोड़े की जुल्फों से क्यों बांधे हो। तो शिमर कहने लगा, ये उस फौज का अलमदार है, उसका सर नेज़ा पे सवार करते तो सवार ही नहीं होता, इसको इसलिए घोड़े की जुल्फों से बांधा है। बस यूं घोड़े को देखते देखते जैसे ही उस पादरी की निगाह सर हुसैन पर पड़ी तो वो ज़ारो कतार रोने लगा। शिमर ने पूछा, क्यों रो रहे हो। कहने लगा, मैंने अपनी ज़िंदगी में इतना नूरानी चेहरा कभी नहीं देखा। इनके चेहरे का नूर बताता है कि ये अल्लाह के करीब है और ये किसी पाक खानदान से ताल्लुक़ रखते हैं। शिमर कहने लगा, हाँ, ये फातिमा का बेटा है। वो हैरत से पूछने लगे, कौन फातिमा। शिमर ने कहा, फातिमा बिनते मोहम्मद। वो ज़ारो कतार रोने लगे और ज़मीन पे बैठ गए और चीख कर कहने लगे, मोहम्मद रसूलुल्लाह। शिमर ने कहा, हाँ। वो हैरत से पूछने लगे, ए बब्बत, ये तुम्हारे रसूल का नवासा है, तुमने इन्हीं को कत्ल कर दिया। आज रात रहना चाहते हो तो एक रात के लिए ये सर मुझे दे दो। शिमर ने कहा, हाँ ले लो, सुबह जैसी होंगी हम इसे लेके चले जाएंगे। बस सर हुसैन वो जैसे ही गिरजाघर लेके गए, वो सर से एक नूर उभरने लगा। वो घुटनों पे बैठ के ज़ारो कतार रो ही रहा थे। इतने में उसकी नाबीना बेटी करीब आ गई और कहने लगी, बाबा आप क्यों रो रहे हो। उस पादरी ने कहा, इस सर की ज़ियारत करो, इस मुक़द्दस चेहरे को देखो। तो वो नाबीना ने कहा, कहने लगी, मैं कैसे देखूं, मैं तो अंधी हूँ। पादरी ने कहा, इस मुक़द्दस सर के ज़ियारत के लिए अल्लाह से दुआ मांगो, मुझे उम्मीद है इस सर के सदके अल्लाह तुम्हें आंखें दे देगा। बस
وہ جیسے ہی اپنے دستے ادب کو چھوڑ کے اللہ سے دعا مانگنے لگی تو امام حسین کے چہرے سے نور ابھر کے اس نابینا عورت کی آنکھوں میں اتر گیا اور وہ دیکھنے لگی، خوش ہونے لگی۔ وہ بھی گھٹنوں پہ گر کے زاروں قطار رونے لگی۔ آپ نے بابا سے کہنے لگی، بابا یہ سر کا معجزہ آنکھ کو ٹھیک ہو گیا ہے، یہ کون بدبخت ہے، کون سے لوگ ہیں جس نے اتنے مقدس سر کو کاٹ کے آئے ہیں۔ بس وہ روتے رہے اور وہ امتحان کی رات تک پہنچے۔ وہ جیسے ہی صبح کا ہوا تو وہ پادری نے بہت کوشش کی کہ وہ سر حسین اس ظالموں کو واپس نہ کرے، لیکن فوجی یزید نے ان پہ اپنا ظلم کر کے سر کو حاصل کیا۔ رسول اللہ کے خاندان کو قید کر کے شام کی طرف روانہ ہو گئے۔ سلام ہو ان رسول اللہ کی اولاد پر۔ جب فوجی یزید امام سجاد کے پاس پہنچے اور چاہا رسول اللہ کے اس چراغ کو بھی بجھا دوں تو بی بی زینب نے ان ظالموں سے کہتے ہیں کہ اے لوگو، یہ رسول اللہ کے گھر کا آخری چراغ ہے، اگر اس کو بجھانا چاہتے ہو تو اس کے پہلے ہم بیویوں کو شہید کر دو۔ یزید کی فوجوں نے جیسے امام سجاد کو ہاتھ لگایا تو ان کا جسم بخار سے گرم تھا، تو فوجی یزید نے کہا یہ تو بہت بیمار ہے، شاید راستے کی سختی ہی نہ دیکھ پائے، اسی میں شہید ہو جائے۔ بس بیویوں کو رسی سے باندھ کے قیدی وہ بیمار کو جنجیروں میں جکڑ کے لے کے توپ کے ساتھ کوفے و شام کی طرف لے جایا گیا۔ رسول اللہ کے خاندان کے مردوں کے سر نیزے پہ سوار تھے، بیویوں بے پردہ قید ہو کے چلی رہی تھی۔ فوجی یزید خوش ہو رہے تھے، جھوم رہے تھے کہ ہم نے رسول اللہ سے بدلہ لیا، رسول اللہ کے خاندان سے اس لیے۔ اور جب ہم یزید کے دربار میں پہنچے تو ہم نے سوچا ہم یہاں رک جائے، اور معراج اور ثنا جتنے بھی لوگ تھے کہ کوفے کے گورنر عبید اللہ ابن زیاد نے پیغام بھجوایا، پہلے رسول اللہ کے خاندان کو کوفے لے کر آؤ تو ان کی غربت کا تماشا پہلے میں دیکھوں گا، اس کے بعد یزید کے دربار لے کے جانا۔ عبید اللہ نے بھی یہ حکم نافذ کیا کہ کوفے رسول اللہ کے خاندان آئے تو ہر کوئی اپنی چھت پہ جا کے پتھر مارے۔ بس جیسی کوفے کی گلیوں کے رسول اللہ کے خاندان گزرتا رہا تو کوئی توہین کرتا رہا، تو کوئی باغی کہتا رہا، تو کوئی بے پردہ بیویوں کو تماشا دیکھتا رہا۔ بی بی زینب اور ام کلثوم اپنے نانا کی امت کو دیکھ کے صبر کرتی ہے۔ بس جیسے ہی کوفے کے دربار پہنچتے ہیں تو ابن زیاد نے کہا، شمر رسول اللہ کے خاندان کے ایک مرد سجاد کو کیوں چھوڑا، اس کو کیوں قتل نہیں کیا؟ شمر ہنس کے کہنے لگا، بنی ہاشم میں کوئی تو ہو جو مردوں اور عورتوں کا تماشا دیکھے۔ ابن زیاد بھی زور زور سے ہنسنے لگا۔ اتنے میں بی بی زینب فرماتے ہیں، اے ظالم، اللہ کے انصاف سے ڈرو، ہم اس رسول اللہ کی اولاد ہیں جنہوں نے اللہ کے حکم کے بغیر اپنی زبان کو حرکت نہ دی۔ اور تمام فوجی یزید کو دیکھو کہ بی بی زینب فرمانے لگی، ہاں میں اسی علی کی بیٹی ہوں جس کی ذوالفقار سے اسلام کو ہمیشہ فتح کامیابی ملی ہے۔ لوگوں، میرے بھائی حسین رسول اللہ کا نواسہ تھا اور پوری زندگی اسلام کی تبلیغ کرتا رہا، لوگوں کو عام اور محبت کے پیغام کو دیتا رہا۔ کیا قصور تھا میرے بھائی کا؟ بتاؤ، روزے محشر کیا منہ دکھاؤں گے جب اللہ کے محبوب کے سامنے پیش کیے جاؤں گے؟ فوجی یزید زور زور سے ہنسنے لگی اور بی بی زینب اور امام سجاد ان مرداؤں کے لوگوں کے مردہ ضمیر کو بیدار کرنے لگے۔ اتنے میں ابن زیاد کہتا ہے، اپنی فتح کا تماشا کسی کو تو دکھاؤ۔ کوئی ظالم کہتا ہے، اے میرے آقا، آپ کی قید میں رسول اللہ کے خاندان سے پیار کرنے والا مختار ثقفی بھی ہے۔ کہتا ہے، مختار کو لے کر آؤ۔
बस जैसे ही जंजीरों में जकड़ के मुख्तार को लेकर आते हैं, इब्न ज़ियाद खुशी से कहता है, ए मुख्तार, तू तो औलाद रसूल और औलाद अली का चाहने वाला है ना, देख हमने इनका क्या हशर किया। जनाब मुख्तार जब देखते हैं कटे हुए सर नोके नेज़ा पे बुलंद है और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का सर इब्न ज़ियाद के सामने रखा हुआ है, वो उसकी तौहीन कर रहे हैं, उनको जला लाया, चाहा इस मरजान के जिस्म को सर अभी अलग कर दूं। इतनी देर में इमाम सज्जाद हजरत मुख्तार के कंधे पे हाथ रख के कहते हैं, ये कटे हुए सर के साथ ये रसूल अल्लाह की बेटियां भी इस दरबार में खड़ी है। हजरत मुख्तार देखते हैं और रोते हैं और रसूल अल्लाह के दरबार में कहते हैं, या रसूल अल्लाह, इन जालिम लोगों ने दौलत और ताकत के नशे में आपके खानदान के साथ वो जुल्म किया जिसको तारीख कभी भूल नहीं पाएंगी। फिर इब्न ज़ियाद ने हुक्म दिया कि फतेह का जश्न अभी शाम में बाकी है। रसूल अल्लाह के खानदान को ऐसा कैदी बना के शाम की तरफ ले जाया जाए ताकि यजीद जान ले कि उसकी हुकूमत के सामने रसूल अल्लाह के खानदान पे भी रहम नहीं किया। लेकिन अल्लाह का अदल अभी बाकी था। जहाँ जहाँ से बीबी ज़ैनब और इमाम सज्जाद गुजरते गए, अपने खुतबों से लोगों के ज़मीर को जिंदा करते रहे। वो लोग जो उनको पत्थर मार रहे थे, आले रसूल के खुतबों को सुन के लोगों की आंखें नम होने लगी। यहाँ तक कि जब यजीद के दरबार में आले रसूल का काफिला पहुँचा तो यजीद ने बगावत करने लगे। आज भी यजीद के लिए हर मुसलमान अपने दिल में नफरत रखता है। आज भी हर मुसलमान यजीद पे लानत भेजता है और रसूल अल्लाह के गम में अपनी आंखें नम करता है। आप सब दरूद शरीफ